اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام الاشرفان الاکملان الاتمان الاطیبان علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتلانا یہ ہے کہ اوپر استعینوا بالصبر والصلاح کہا گیا، اور اجل الصابرین ہم المجاہدون فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، خاص طور پر یہ بدر کے شہیدوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ مسلمانوں میں سے 14 لوگ مارے گئے تھے، یعنی 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ مشرکین اور منافقین آپس میں تبصرہ یہ کر رہے تھے کہ ہؤلاء قد ماتوا وضیعوا علی انفسہم الحیاۃ الدنیا ولذاتها وقد ادعوا انہم ماتوا فی مرضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ملذات دنیاویہ سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرضی محمد میں اپنی جان دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ آیت کریمہ میں کہہ دیا گیا کہ نہیں، یہ لوگ مرے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو زندہ ہیں، اور ان کو باقاعدہ رزق پہنچایا جاتا ہے ان کے رب کی طرف سے، جیسے دوسری آیت میں بہت تفصیل سے آیا ہے 4 پارے میں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ الی آخر الآیت۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید کیا جانے والا ہر شخص، اللہ کے راستے کا لفظ اپنے اندر عموم رکھتا ہے، ہر وہ شخص جس نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دین محمدی کی رفعت اور بلندی کی خاطر، شریعت اسلامیہ کے اظہار اور غلبے کے خاطر اپنی جان کھپائی ہو، تن من دھن کی قربانی دی ہو، ہر ایسے شخص کو مقتول فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔ شریعت کی اصطلاحوں کو خودارا، محدود، مقید اور محصور کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اموات مرفوع کیوں ہے، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مبتدا محذوف کی وہ خبر ہے، ای ہم اموات، ایسا مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، احیاء بھی اسی طرح مرفوع ہے ہم مبتدا محذوف کی خبر مان کر، کہ بلکہ وہ تو زندہ ہیں، حیات اخرویہ بالجسم والروح ان کو میسر ہے، اگرچہ حیات اہل دنیا کی طرح نہیں ہیں، اور اس حیات اخرویہ کو اہل آخرت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حیات اخرویہ پر اطلاع پانے کا مقام و مرتبہ دیا ہو۔ فرمایا بل احیاء، حیات جسمانی مراد ہے، ورنہ حیات روحانی تو سبھی مردوں کو حاصل ہے، اس لیے یہ بولنا پڑے گا کہ حیات جسمانیہ یہاں مراد ہے، ورنہ کوئی اختصاص و امتیاز من یقتل فی سبیل اللہ کا نہیں رہ جائے گا۔ اور کیسے وہ زندہ ہیں؟
حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ ارواحہم فی حواصل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، یعنی ان کی روحوں کو اللہ پاک ساری ارواح سے ممتاز کر کے سبز پرندوں کے پپوتوں میں داخل کر کے جنت میں جہاں چاہیں گی ان کو چرنے اور تفریح کا موقع نصیب فرمائیں گے، ترقی فی الکمالات حاصل ہوتی رہے گی، تسرح ای ترعا لحدیث بذالک، اس لیے کہ اس سلسلے کی باقاعدہ حدیث شریف وارد ہوئی ہے۔ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پپوتوں میں داخل کر کے جنت کی جس چراگاہ سے چرنا چاہیں گے اجازت ملے گی، اس لیے کہ ان شہداء نے اپنے بدن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ پاک نے دنیا کے عنصری بدن کے بدلے میں دوسرا عنصری بدن اس کی سیر و تفریح کے لیے عنایت فرمایا۔ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنت میں سبز پرندوں کے پپوتوں میں ان کی ارواح کو رکھا جائے گا، وہ جسم طیوری اس روح شہید کے لیے صرف بمنزل طیارے کے ہوگا۔ یہ روح شہید کی اس جسم طیوری میں مدبر اور متصرف نہیں ہوگی۔ اس تقریر سے تناسخ کا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تناسخ کا مطلب الگ ہے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آواگون کا۔ تناسخ کا مطلب تو یہ ہے کہ روح ایک جسم سے جدا ہونے کے بعد دوسرے جسم سے اس طرح متعلق ہو کہ دوسرے جسم میں دوسری کوئی روح ہی نہ ہو اور یہی روح اس جسم کے نشو و نما کا سبب بن جائے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، جسم طیوری کی روح تو ہوگی ہی ہوگی، اور وہ جسم طیوری کی اپنی روح اس میں مدبر و متصرف ہوگی، تبھی تو وہ اڑے گا اور جنت کے جس باغ میں چاہے گا لے جائے گا۔ شہید کی روح کے لیے وہ جسم طیوری بمنزلہ مرکب کے ہوگا۔ نیز یہ بھی سمجھیے اعلیٰ حیات برزخی انبیاء کی ہے علیہم السلام، اسی لیے ان کا جسم سلامت، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح ان کے بعد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم احیاء، ان کی وراثت نہیں چلتی۔ پھر مقام شہداء کا ہے اور اس کے بعد اولیاء کرام کا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر کسی جگہ شہید کی نعش سڑی گلی ملے تو اس آیت کو لے کر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے نیت میں فتور ہو، اور یہ بھی ہے کہ مٹی سے حفاظت کا وعدہ ہے نہ کہ دیگر اجزاء ارضیہ سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ طول مدت مراد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ أَيْ تَعْلَمُونَ مَا هُمْ فِيهِ، تمہیں یہ شعور اور ادراک نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کیسی کیسی نعمتوں میں ہے۔ شہداء کو احیاء کہا گیا اور دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے سے منع کر دیا گیا، لیکن ظاہری احکام کے طور پر وہ دیگر مردوں کی طرح ہی ہے۔ شہداء کی میراث تو تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویوں سے بعد العدت دوسرے لوگ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا سلامت جسم کے علاوہ حیات برزخی کے کچھ آثار حضرات انبیاء پر تو ظاہری طور پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی بیویوں سے نکاح بعد العدت بھی درست نہیں ہوتا،
تو اس اعتبار سے قوی ترین حیات برزخ کی حضرات انبیاء کو، پھر شہداء کو، اور پھر اولیاء و صدیقین کو۔ البتہ امام طبرانی کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی قبر کو کھود کر نہ دیکھا جائے اور نہ معلوم کیا جائے کہ اس کا حال کیا ہے، کیونکہ قبر میں مردے کے ساتھ اللہ کے معاملات پوشیدہ ہیں۔ مردے کو دفن کے بعد قبر میں سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ وہ زمین مغصوب ہو یا شفے کی ہو، یا پانی اور دریا کے نزدیکی کی وجہ سے اس کی نعش کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہو، یا دارالحرب کی زمین میں اس کو دفن کیا گیا ہو، یا مقبرہ آبادی میں آ کر پرانا ہو گیا ہو اور وہاں آنے جانے میں لوگوں کی طرف سے قبروں کا خیال و رعایت و احترام نہ ہوتا ہو، اور جانوروں وغیرہ نے وہاں بسیرا کر لیا ہو، تو ایسی صورت میں مردے کو قبر سے نکال سکتے ہیں، اور اسی پر علماء کا فتویٰ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت شہدائے بدر کے باب میں نازل ہوئی، اور 6 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے۔ لوگ عام طور پر ان کی نسبت یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے گمان کے ازالے کے لیے اور بدر کے شہداء کے مقام و مرتبے کی بلندی کو بتلانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک شہداء کی ارواح کو بدن کی سی طاقت عنایت فرماتے ہیں، جیسے بدن میں پاور اور انرجی اور امیونٹی ہوتی ہے، ویسے ان کی روح میں بھی پاور آ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ زمین، آسمان، جنت، ساری جگہوں کی سیر کرتے ہیں، اور اسی حیات سے زمین ان کے بدن اور کفن کو کھا نہیں سکتی۔ حضرت حکیم الاسلام وارث علوم نانوتوی علیہ الرحمہ اس سلسلے میں بڑا زبردست کلام فرماتے ہیں، میں اس کو ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ اپنے طلباء کے لیے ضروری۔ بغور ان چیزوں کو سنیے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ ان دونوں کے مجموعے کو نفس انسانی کہتے ہیں۔ نفس انسانی کو عام طور پر، طبعی طور پر 3 عوالم سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک عالم دنیا جو عمل کی جگہ ہے، ایک عالم آخرت جو قرار پانے کی جگہ ہے، اور ایک عالم برزخ جو انتظار کی جگہ ہے۔ ان تینوں عوالم کے احکام اور نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ عالم دنیا میں جسم اصل ہے، مضیف ہے، مہمان نواز ہے اور اصل ہے۔ روح اس کے تابع ہے، اور جسم کے اثرات کو روح قبول کرتی ہے، روح مہمان بن کر آئی ہے۔ عالم برزخ میں روح اصل ہو جاتی ہے اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور روح کی نعمت و مصیبت کے اثرات کو جسم قبول کرتا ہے، چاہے وہ اپنی حالت پر رہا ہو یا بکھر گیا ہو۔ عالم آخرت دونوں کے مکمل امتزاج کا نام ہے۔ روح اور جسم دونوں وہاں اصل ہو جاتے ہیں۔ روح اور جسم دونوں اپنے اپنے تأثر میں مستقل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا شعور اور اپنے اپنے فائدے اٹھانے اور اپنا اپنا ادراک و انتفاع ہے۔ روح بھی فائدہ اٹھاتی ہے، جسم بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور دونوں اصل ہے، روح بھی جسم بھی۔
برزخ کی دنیا چونکہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے، اس لیے اس کا دنیا سے بھی تعلق، آخرت سے بھی تعلق۔ آدمی برزخ میں رہتے ہوئے آخرت کی جنت و جہنم کا مشاہدہ کرتا ہے، روحانی طور پر ان سے لذت پاتا ہے یا جہنم سے الم محسوس کر کے متألم ہوتا ہے، اور آخرت کے مدبرات کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا ہے۔ برزخ میں رہتے ہوئے دنیا کی معلومات سے بھی مستفید اور منتفع ہوتا ہے، دنیا کے لوگوں کے اچھے اعمال، دعا، ایصال ثواب اس تک پہنچتے ہیں، اہل دنیا کی زیارت بھی وہ کرتا ہے، پھر اپنے اسی قسم کے تصرفات، دعا اور ہمت باطن سے افاظ انوار و کیفیات، یہاں تک کہ اپنی ملاقات و زیارت کا بھی انہیں موقع دیتا ہے، یعنی دنیا والوں کو وہ اپنی باطنی طاقت کی بنیاد پر موقع دیتا ہے کہ اہل دنیا اس کی زیارت کر سکیں، اور اس کے لیے نصوص شرعیہ موجود ہیں۔ اس کی روح میں جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے بقدر وہ اہل دنیا کو اپنی زیارت و ملاقات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو برزخ کا تعلق آخرت کی بنسبت دنیا سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ انسانی نفس کا ایک مستقل جز روح جیسے عالم برزخ میں ہے، ویسے ہی اس کا دوسرا مستقل جز یعنی بدن دنیا کے عالم میں موجود ہے، چاہے وہ بہیئت بدن ہو یا وہ ذرات کی شکل میں پھیل گیا ہو، لیکن ہے تو بدن۔ آخرت میں قیامت قائم ہونے سے پہلے انسانی نفس کا کوئی جز بھی مستقلاً قائم نہیں ہے، چہ جائے کہ خود نفس قائم ہو۔ یہ بات اور ہے کہ وقتاً فوقتاً اس شخص کو جو عالم برزخ میں ہے، عالم آخرت کے اہم مقامات اور عجائبات دکھلائے جائیں، سیر کرائی جائے، روحانی طور پر وہ ان نعمتوں یا لا سمح اللہ بذالک کلفتوں سے متلذذ اور متألم ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے تو آخرت چونکہ انسان کا مستقر نہیں بنتی، اور انسان کا کوئی جز نہ روح نہ جسم جنت یا جہنم میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے ہی حیلے سے انسان کو وہاں اقامت ملے، قیام ملے۔ اس لیے اس کے تعلق کی نوعیت بھی صرف ایک مشاہداتی یا جزوی طور پر انتفاعی رابطے اور کنیکشن کی ہے، برخلاف دنیا کے کہ اس میں اس کا نصف حصہ یعنی بدن مقیم ہے، چاہے اپنی حیت پر ہو یا ذرات کی شکل میں ہو۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ برزخ کو جتنا تعلق دنیا سے ہے اتنا آخرت سے نہیں ہے۔ اس کا قدرتی تقاضا اب یہ ہوگا کہ برزخی اہل دنیا اور اہل دنیا برزخی افراد سے ملے، برزخی اہل دنیا سے اور اہل دنیا برزخی افراد سے ملیں، زیارت کریں، ان کے احوال و مقامات کو جاننے کے لیے خواہش مند ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد کامیاب میت سب سے پہلے یہ تمنا کرتی ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے عزیزوں اور اقربا کو تسلی دے آؤں کہ میں بڑی اچھی حالت میں ہوں۔ بالفاظ دیگر میں اپنے احوال و مقامات ان کو بتا دوں، جیسے کہ قرآن کریم میں شہداء
حق تعالیٰ سے درخواست کرنے کی بات نقل کی ہے کہ ہمارے ان اعلیٰ مقامات کی خبر ہمارے دنیاوی بھائیوں تک پہنچا دو تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح برزخ والے دنیا والوں کے احوال معلوم کرنے کے بھی خواہش مند رہتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا کہ مرنے کے بعد روح کے برزخ میں پہنچتے ہی میت کے اعزاء، اس کے احباب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے عزیزوں کے حالات بے چین ہو کر پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ ملائکہ کو یہ کہہ کر انہیں روکنا پڑتا ہے کہ اس نئی آنے والی میت کو اور اس کی روح کو دم تو لینے دو، یہ موت کی شدتوں سے چور چور ہو کر آ رہا ہے۔ بہر صورت اس سے آپ نے سنا کہ دنیا والے برزخ والوں سے، برزخ والے دنیا والوں سے ایک دوسرے کے احوال و مقامات پر مطلع ہونے کی یہ خواہش کرتے ہیں۔ وہ اسی بنا پر تو ہے کہ برزخ کا دنیا سے، دنیا کا برزخ سے بہت قریب کا رشتہ ہے۔ ہر ایک کا ایک نصف حصہ دنیا میں ہے اور ایک نصف حصہ برزخ میں ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ نے جب عالم دنیا اور عالم برزخ میں اجزاء کی تقسیم کی بنیاد پر فطری طور پر یہ خواہش پیدا کر دی تو اسی کی قدرت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ وہ اس خواہش کو سکون پہنچانے کا سامان بھی پیدا فرما دے، ایسے وسائل اور ذرائع مہیا فرمائے کہ برزخ والے دنیاوی مقامات و احوال سے اور دنیا والے برزخی مقامات و احوال سے بلا واسطہ باخبر ہوتے رہیں اور ان مقامات کی معرفت حاصل انہیں ہوتی رہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا وسائل ہیں جن سے اہل برزخ اہل دنیا کی خبروں سے اور اہل دنیا اہل برزخ کی خبروں سے خود بلا واسطہ باخبر ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 طریقے ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ نشست میں سنائیں گے۔ مختصراً سن لیجئے۔ نمبر 1 عینی مشاہدہ، نمبر 2 مخبر صادق کی خبر، نمبر 3 صاحب واقعہ کا اطلاع دے دینا، نمبر 4 انکشاف قلبی، اور نمبر 5 قیاس اور استنباط۔ یہ باتیں میں نے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں ذکر کی ہیں۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب علوم و معارف سے نوازا تھا۔ انشاءاللہ ان 5 کی تفصیل بقدر ضرورت آئندہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عالم برزخ کو جو کہ عالم آخرت کی پہلی سیڑھی ہے درست فرما دے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، موت کے وقت ہمیں راضیتاً مرضیتاً اطمینان کی کیفیت نصیب فرمائے، اور پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس کا مژدہ جانفشاں سناتے ہوئے اپنی بارگاہ میں بلائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔